تو اس وقت امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں تو جو کربلا کو جتنا جانتا ہوں بس اتنا کہ علی اکبر کے لاشے پہ اتنا نہیں روئے ہیں جتنا مدینہ منورہ چھوٹنے پہ روئے ہیں, جتنا امی کی قبر مبارک چھوٹنے پہ روئے ہیں, جتنا امام حسن کے مزار سے جاتے وقت روئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو امام حسین کا رونا مدینہ منورہ سے جاتے وقت کیا تھا؟ میرے بھائی, جس نے دین اور شریعت کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا, اب آج اس دین کے ساتھ آپ اور ہم کیا سلوک کریں, کیا سلوک کریں؟ کربلا محسوس کی کبھی؟ اسی نماز کو بچانے کے لیے امام نے 18 سال کا جوان بیٹا, ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا شہزادہ پڑھا, کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ, کسی کا بیٹا بابا کے مشابہ, کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ, امام حسین کا شہزادہ نبی کے مشابہ. صرف صورت میں نہیں, سیرت میں بھی. 18 سال کا بیٹا اتنا متقی تھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ جب مدینہ شریف آتے تو ان کو دیکھ کر, سیرت و صورت کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ کرتے تھے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے شہزادہ علی اکبر, امام حسین اور قاضی عباس, اگر یہ تینوں کبھی بازار میں چلے جاتے تو لوگ بازار بند کر کے ان لوگوں کو تکنے کے لیے کھڑے ہوتے. کیا منظر ہوگا, کیسے یہ چہرے ہوں گے, کیسے یہ لوگ ہوں گے. مسلمانوں تھوڑا محسوس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی یہاں پر یہ محرم الحرام کا مہینہ, اور اس مہینے میں ہر سال حضرت امام علی مقام نواسہ رسول شہزادہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں, آپ کے رفقا کی یاد میں, شہدائے کربلا کی یاد میں ایک عظیم کانفرنس شہید اعظم کے نام سے یہاں منعقد ہوتی ہے. اور اسی کی یہ کڑی تھی امسال کی جو یہاں پر منعقد ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الحمدللہ اس ہماری تحصیل منڈی کے علاوہ بھی بہت دور دراز سے لوگوں نے یہاں پر بالخصوص نوجوانوں نے شرکت کیا. علماء کرام نے جموں سے لے کر راجوری, پونچھ, ریاسی تک کے یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہوئے, اور ساتھ ہی ہمارے نوجوان اور عوام اہل سنت مختلف جگہوں سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے, اور امام علی مقام کا جو پیغام ہے, جو ان کی تعلیمات ہیں, ان کو سنا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو حضرت امام علی مقام کی فکر, آپ کی تعلیمات ہیں, ان کے مطابق جو حضرات بھی یہاں شرکت کے لیے حاضر ہوئے وہ اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی کوشش کریں گے. اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کی زندگی کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور وہی پیغام دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک سلسلہ اس دارالعلوم رضائے مصطفیٰ تقیہ شریف اعلیٰ پیر راجپورہ منڈی سے ہر سال نشر ہوتا ہے, اسی کی یہ کڑی تھی شہید اعظم کانفرنس, جو آج 5 جولائی 2026 بروز اتوار یہاں منعقد ہوئی. خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس محفل کے جو مہمان خصوصی تھے, خطیب خصوصی تھے, ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کے ایک مقبول اور معروف خطیب بھی ہیں, عالم بھی ہیں, سید بھی ہیں, اور جن کو پوری دنیا میں جانا بھی جاتا ہے, پہچانا بھی جاتا ہے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید محمد امین القادری مالیگاؤں مہاراشٹر سے یہاں تشریف فرما تھے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں پر راجوری سے بھی, یو پی سے بھی, اور احمد آباد گجرات سے بھی, اور دیگر مقامات سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور تمام اپنی عوام اہل سنت کا, یہاں کے ہمارے جتنے والنٹیئرز ہیں, جتنے یہاں کے ہمارے رضاکار ہیں, جتنے ہمارے یہاں کی انتظامیہ ہے, جتنے ہمارے معاونین ہیں اس ادارے کے, اور جتنے لوگوں نے بھی اس پروگرام میں جس طور سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے, اپنی شرکت کو یہاں پر یقینی بنایا, میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے.